قدس مبارک ہے جسے ہم اور آپ حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کی درگاہ مبارک پچھوچا شریف یوپی میں موجود ہے۔ آج کا وہاں منظر دیکھو تو ہزاروں لوگ ہندوستان کے کونے کونے سے ایک ہفتے سے زیادہ دنوں سے وہاں پر لوگ اپنی حاضری اپنی عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں کا مجمع ہے صرف اسی غرض سے کہ وہ اللہ کا مقدس بندہ، وہ اولیاء کامل حضرت شیخ محبوب اشرف جہانگیر سمنانی کے بارگاہ میں اپنا خیرہ عقیدت پیش کریں۔ میں کچھ ان کی سیرت پر نظر ڈالتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سمنا خراسان کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم شاہ بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خراسان کے بادشاہ تھے، جملے پر دھیان دینا، انشاءاللہ تب مقام و مرتبہ معلوم ہوگا کہ محبوب اشرف سمنانی کی ذات کون سی ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم نور بخشی، حضرت ابراہیم نور بخشی آپ کے والد سمنان کے بادشاہ، اللہ اکبر۔ حضرت محبوب اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش بھی ایک کرامت تھی۔ وہ کس طرح؟ حضرت ابراہیم جو آپ کے والد تھے، بادشاہ خراسان، بادشاہ سمنان تھے، آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی سمنان کی۔ آپ جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے پاس 3 لڑکیاں پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، کوئی لڑکا نہیں تھا، کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ کوئی لڑکا آپ کے پاس موجود نہیں تھا، تو اسی علاقے میں ایک مجذوب فقیر جن کا نام ابراہیم تھا، آپ کے والد کا نام بھی ابراہیم تھا، اور آپ کے جو شہر میں ایک بزرگ مجذوب تھے ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم اور ان کی اہلیہ محل کے اندر موجود تھے، اتنے میں ہی وہ درویش کا گزر ہوتا ہے، تو وہ درویش آپ کے پاس آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے، جو بادشاہ سمنان تھے، انہوں نے اس درویش کو بلایا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں بیٹھایا اور انہیں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو جو ابراہیم مصروف بزرگ تھے، انہیں یہ بڑا پسند آیا اور کہا، اے ابراہیم، اے بادشاہ، کیا تم اللہ کی بارگاہ میں لڑکے کے خواہش مند ہو، بیٹے کے خواہش مند ہو؟ تو بادشاہ کہتے ہیں، اے علی اللہ، اے ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، آپ نے صحیح کہا، میں ایک لڑکے کی خواہش مند ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، میں خراسان اور سمنان کا بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ وہ ابراہیم جو مصروف تھے، انہوں
गा, तुझे 2 बेटा अता फरमाएगा। ये किसकी दुआ थी? हज़रत इब्राहीम जो मज़लूम थे, बुजुर्ग थे, वली कामिल थे, उनकी दुआ थी। बादशाह खुश हो गया, बादशाह खुश हो गए कि अगर एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह के बारगाह में मकबूल बंदा अगर ये दुआ करके जा रहा है तो यकीनन मुझे अल्लाह तबारक व तआला औलाद से नवाजेगा। वो बुजुर्ग उठते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह 2-3 दिन गुजरे थे। कहते इब्राहीम बादशाह सिमना के ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। किसके ख्वाब में? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला तुझे 2 बेटे से नवाजेगा और बड़े बेटे का नाम तू अशरफ रखना और दूसरे बेटे का नाम आराफ रखना, जो छोटा बेटा है आराफ रखना। जरा सोचे कि मर्तबा मखदूम सिमना का ओहदा मर्तबा क्या है। नाम रखने के लिए कौन कह रहा है? नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में कह रहे हैं इब्राहीम अपने बड़े बेटे का नाम तू अशरफ रखना और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। जब आप ख्वाब से बेदार हुए तो चंद दिन गुजरे थे कि आपके बेटी का अमल ठहर गया, अमल ठहर गया। अल्लाह अकबर। जब 3 महीने बचे थे हस्ते मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला को दुनिया में आने के लिए 3 महीने बचे थे, तो वही बुजुर्ग जिन्होंने दुआ दे के गए थे, वही बुजुर्ग सिमना के गलियों कूचों में ऐलान करते फिर रहे थे कि ऐ लोगों बाखबर हो जाओ, ऐ लोगों होशियार हो जाओ, मखदूम सिमना जिसका नाम अशरफ होगा उसकी जलवागरी होने वाली है, उसकी जलवागरी होने वाली है। इससे मखदूम सिमना की पैदाइश होती है हिजरी 708 या 707 में आप पैदा होते हैं। सिमनान के महल में आपकी पैदाइश होती है। अभी आपकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन हुआ है कि आपके वालिद आपकी बिस्मिल्लाह खानी करवाते हैं और जब आपकी इब्तिदाई तालीम नाजरा मुकम्मल होता है तो आपको सोबे हिफ्ज़ में आपको बैठा देते हैं। अभी हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 7 साल है। कितनी साल है? 7 साल है। आप मुकम्मल कुरान के हाफिज हो जाते हैं और हाफिज ही नहीं बल्कि 7 किरत के मरहला है, 7 किरत के आप मुकम्मल कारी होकर 7 साल के उम्र में आप हाफिज के साथ 7 फनों के कारी की सनद हासिल कर लेते हैं और जब आपकी उम्र 14 साल की होती है तो आप तमाम दीनी उलूमों से फारिग हो जाते हैं, फरागत हासिल कर लेते हैं। ये कौन ज़ात है? ये वो ज़ात है जो किशोरा शरीफ के अंदर अभी आराम फरमा है, जिसे हम और आप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। यहाँ पर एक बात और काबिल कबूल है, गौर करने लायक है कि विलायत जो है, विलायत वली का मनसब जो मिलता है उसके लिए इल्म शर्त है, उसके लिए आलिम होना शर्त है। अगर एक वली आलिम नहीं होगा तो वो वली नहीं हो सकता। वली के लिए शर्त है कि वो आलिम हो। अब ये जरूरी नहीं है कि हर आलिम वली हो, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर वली आलिम होगा, हर वली आलिम होगा। आज तो ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने पेश आते हैं कि जिनका शरीयत और तरीकत से कोई सलोकार नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता और खुद को वली बताते फिरते हैं। और लोग हैं, जो आवाम है, इस कदर गुमराही में पड़ी है कि उन्हें वली मान बैठती है।
اس سے معلوم چلتا ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے، 15 سال کی عمر ہوتی ہے آپ کی، آپ کے والد تھے ابراہیم جو بادشاہ سمنا تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہت کا جو پوری ذمہ داری تھی وہ حضرت مخدوم اشرف پر آ جاتی ہے۔ آپ نے 722 ہجری سے 733 ہجری تک آپ نے بادشاہت کا ڈور مضبوطی سے تھامے رکھا اور بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ اپنے نظام کو قائم رکھا۔ جب 10 سال گزر گئے تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اشرف، تو بادشاہت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آپ کو ایک وظیفہ دیا۔ کون دے رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام آپ کو وظیفہ دیے اور کہا کہ اس وظیفے کو آپ پابندی کے ساتھ مشق کرتے رہیں۔ 2 سال آپ اس وظیفے کو آپ وقت کے پابندی کے ساتھ اسے مشق کرتے رہے۔ جب 2 سال گزر گیا، ہجری 733 رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ 27ویں رات حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اشرف، اب تیرا وقت آ گیا ہے کہ تو سلطنت کو چھوڑ دے، تو حکومت کو چھوڑ دے، تو یہ محل کو چھوڑ دے، تو اپنے مال و دولت کو فنا کر دے اور تو اپنے پیر و مرشد اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکل جا۔ کون؟ بادشاہ، سمنا کے بادشاہ، ان کا یہ مقام آج تو ہم آسانی کے ساتھ 10,000 بھی چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ اسلام کی بات آ جائے، وہ دین کے لیے، وہ سچے پیر کے لیے اپنی ساری سلطنت کو الوداع کہتے ہیں اور صبح کا سورج جیسے نمودار ہوتا ہے اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اے والدہ مجھے اجازت دو، میں اپنے سفر کے لیے تیار ہوں۔ تو والدہ کہتی ہیں بیٹا تو بادشاہ ہے، تو وقت کا بادشاہ ہے، تو تنہا نکلے گا تو لوگ غلط گمان کریں گے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ تنہا کہاں جا رہا ہے، لہذا تم اپنے ساتھ کچھ وزیروں کو لے لو، کچھ محافظوں کو لے لو، اس کے بعد آپ اپنے سفر پر نکلے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے چھوٹے بھائی آراب کے نام اپنے تخت کو کرتے ہیں اور کچھ وزیر کو اور کچھ محافظ یعنی سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور سمنا سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب سمنا سے باہر نکلتے ہیں تو ان وزیروں کو اور جو محافظ تھے، جو سپاہی تھے، انہیں واپس کر دیتے ہیں کہ تم لوگ سمنا لوٹ جاؤ، اب یہاں سے میں خود اپنا راستہ طے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف سمنانی کی عمر جو تھی 25 سال عمر ہوئی تھی۔ 25 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں لوگ، جوانی کے عالم میں اپنی عیاشیاں اور اپنے عیش و عشرت کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، اپنے محل کو چھوڑ دیا، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا اور پھر خصوص آپ نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا، جس تخت کے لیے لوگ قتل پر اتر آتے ہیں، جس تخت کے لیے لوگ لڑنے پر اتر آتے ہیں، جس تخت کو لوگ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، خود بادشاہت کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ پیر کے ٹھوکر مار کے اپنے راہ راست میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب پاکستان میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت خواجہ سے ہوتی ہے۔ خواجہ ایک بزرگ تھے، ولی کامل تھے، آپ ان کے پاس کئی عرصہ رکے اور وہاں سے روحانی تربیت حاصل کی۔ جب آپ کی وہاں سے روحانی تربیت مکمل ہو گئی تو آپ وہاں سے بھارت کے قبضہ جو ایک قصبہ تھا جس کا نام بہرا تھا،
آج وہاں تو نام بدل اٹھا ہے، بہرا نام کا ایک قصبہ تھا، وہاں آپ تشریف لائے تو ماجرا کیا تھا، شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار رکھا ہوا تھا۔ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کا نسب نامہ حضور تک کلیئر ہو، صاف ہو، اور جو 7 قرأتوں کا قاری ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور مغرب کے جانب سے وہ نمودار ہوگا، مغرب کے جانب سے وہ آئے گا۔ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ کون ایسا شخص ہے جو مغرب کی طرف سے آئے گا، تو لوگ دیکھتے رہے۔ مغرب کی طرف سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جلوہ گری ہوتی ہے، لوگ انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا نسب نامہ جو ہے بالکل کلیئر ہے، آپ کا نسب نامہ جو ہے رسول اکرم سے ملتا ہے، آپ 7 قرأت کے قاری ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں۔ تو لوگ جب یہ کہنے لگے تو آپ کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح کہا، میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے میں ان تمام چیزیں میرے اندر موجود ہے، یہ چیزیں میرے اندر موجود ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے ہیں، اور ان انتقال کرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی اور مغرب کی طرف سے نمودار ہوگا، وہی میرا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جب تدفین ہو جاتی ہے آپ کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں تو ہنستے مخدوم اشرف وہیں پر بیٹھ کے مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کو تمام روحانی نعمتوں سے سرفراز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرزند اشرف، میں چاہتا تھا کہ تو میرے حصے میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی اور کے حصے میں دے دیا ہے۔ میرا بھائی جو علامہ حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اے فرزند آپ جائیں۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے ایک بادشاہ جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس سواریوں کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس خادموں کی کوئی کمی نہیں، وہ اشرف جہانگیر سمنانی ننگے پاؤں ریتیوں میں چلتے ہوئے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، دریاؤں کو پار کرتے ہوئے بنگال کی سرزمین پر جہاں علامہ حق پنڈوی شریف میں پہنچ جاتے ہیں، پنڈوا شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ماجرا کیا تھا کہ علامہ حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانگاہ میں اپنے مریدوں کو تربیت دے رہے تھے کہ اتنے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں وہ یار نہیں آیا، وہ یار نہیں آیا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنے حجرے سے مریدین کو لیتے ہیں اور شہر سے باہر آتے ہیں استقبال کے لیے۔ اس کے استقبال کے لیے مخدوم اشرف سمنانی کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی آ رہے ہیں۔ آپ جب ملاقات کرتے ہیں پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اشرف، جب تو 2 سال پہلے خراسان سے نکلا تھا، سمنان سے نکلا تھا، تو اس وقت سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھی، اس وقت موبائل کی سہولت نہیں تھی، تو کس طرح علامہ حق پنڈوی کو یہ بات معلوم چلی کہ اشرف وہاں سے نکل چکا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی کرامت ہے۔ جب اولیاء کرام بنگال میں بیٹھ کر سمنان کا منظر دیکھ سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے ہماری اس محفل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ آج لوگ علم غیب پر، آج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے دل میں غیب پر اعتراض کرتے ہیں، تو جب غلاموں کا یہ حالت ہے، جب غلاموں کا یہ عالم ہے، جب محتاجوں کا یہ عالم ہے، تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتے ہیں اور مرید بنتے ہیں، اور کئی عرصے تک آپ اپنے پیر کے ہمراہ رہ کر، اپنے پیر کے ساتھ رہ کر روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔